بھارتی ریاست گجرات کے شہر احمد آباد میں ایئر انڈیا کا طیارہ گر کر تباہ۔ بھارتی میڈیا کے مطابق عملے کے 12 ارکان سمیت 240 افراد ہلاک، 2 مسافر معجزانہ طور پر زندہ بچ گئے۔ طیارہ لندن کے لیے اڑان بھرتے ہی آبادی پر گر گیا۔ بھارت کے طیارہ حادثے میں تباہ ہونے والے ہاسٹل میں 75 اموات کی اطلاع۔ حادثے میں مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 315 ہو گئی۔ ابوظہبی میں وزیر اعظم شہباز شریف کی متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات، دو طرفہ تعاون اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ امریکی ناظم الامور نتالی بیکر کی وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر خارجہ کا امریکہ کے ساتھ تعاون کے فروغ کے لیے عزم کا اعادہ۔ سندھ کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15 اور پینشن میں 10% اضافے کا اعلان متوقع۔ ایم کیو ایم نے بجٹ اجلاس کے دوران احتجاج کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے صوبائی بجٹ کی منظوری بانی پی ٹی آئی سے ملاقات سے مشروط کر دی۔ کل آئینی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بجٹ پیش کریں گے، پارلیمانی پارٹی اجلاس سے خطاب۔ وزیر اعظم کی مشیر رانا ثناء اللہ کا چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کی تنخواہوں میں زیادہ اضافے کا اعتراف۔ تنخواہوں میں کمی کا فیصلہ ہو چکا ہے، لائیو ود عادل شاہزیب میں گفتگو۔ کرک کے علاقے توڑ ڈھنڈ میں پرانی دشمنی پر فائرنگ، 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ایران امریکہ جوہری معاہدے کا اگلا دور اتوار کو ہوگا، ایرانی وزیر خارجہ کی تصدیق۔ واضح کر دیا ایرانی ایٹمی سائنسدانوں کی کامیابیوں کا تحفظ کریں گے۔ اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے بیٹنگ کنسلٹنٹ محمد یوسف نے استعفیٰ دے دیا۔ محمد یوسف نے نجی مصروفیات کے باعث استعفیٰ پی سی بی کو بھجوایا، ذرائع کا دعویٰ۔